ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت محبت پیار کے لائق محترم المقام حضرت العلام حضرت علامہ مولانا ذاکر محمود نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور آج کی اس تقریب سعید میں تشریف فرما ہونے والے عظیم تر اور قابل قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں بھائیوں اور بزرگوں، آج کی اس محفل میں گفتگو کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی عزت اور سعادت پائی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام کو ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر عمل کی دولت بھی مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر حضور رسالت مآب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 اوصاف اور آپ کی 4 نعتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ویسے میں اگر ان 4 کی 4 نعتوں پر اور ان 4 کے 4 اوصاف پر
گفتگو کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ ایسے بے مایا اور عاجز انسان کی عمر اس کا ساتھ نہیں دے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے صرف ایک وصف کا باب بھی مکمل نہیں ہو پائے گا۔ یہ 4 اوصاف کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں عظمت والے اور شان والے رسول کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا وصف اور جو پہلی نعت یہاں بیان فرمائی وہ آپ کا رسول ہونا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کیا ہے؟ رسول کسے کہا جاتا ہے؟ رسول کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رسول کی تعریف کیا ہے؟ رسول کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اور دلچسپ بات اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی جتنی بھی صفتیں بیان کی ہیں وہ ساری صفتیں الف لام لگا کر کے بیان کی ہیں۔ علماء کے لیے یہ ایک دلچسپ عنوان ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا الذین یتبعون رسولا، بغیر الف لام کے اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا، ان نبی کی بجائے الف لام کے بغیر اللہ تعالیٰ نبی کہہ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی نبی نہیں کہا، ان نبی کہا، رسول نہیں کہا، الرسول کہا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، علماء تو اس بات کو ویسے بھی جانتے ہیں کہ عربی زبان میں کسی عام اسم کو خاص اسم بنانے کے لیے اس کے شروع میں الف لام لگا دیا جاتا ہے۔ رجل ان کا معنی ہے کوئی بھی مرد، عام مرد، لیکن اس پہ الف لام لگا دو اور بولو الرجل تو معنی ہے کوئی ایک عظمت والا خاص مرد۔ کتاب کا معنی ہے کوئی بھی کتاب، عام کتاب۔ الکتاب کا معنی ہے خاص کتاب۔ عصر کا معنی ہے زمانہ، لیکن العصر ہے تو معنی ہے خاص زمانہ۔ بلد ہے تو کوئی بھی شہر، البلد ہے تو خاص شہر۔ اور جناب جس وقت رب کائنات نے فرمایا رسول تو معنی یہ ہوگا کوئی بھی رسول، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا الرسول، کوئی اور رسول مراد نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرا عظمت اور شان والا محبوب رسول مراد ہے۔ الرسول، عظمت والا رسول، خاص رسول، بلندی والا رسول، شان والا رسول۔ اچھا، اب اس کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول کی تعریف کیا ہے، رسول کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے خود چن لیتا ہے، خود منتخب فرماتا ہے۔ گویا رسول اپنی محنت سے رسول نہیں بنتا، رسول اپنی ریاضت سے رسول نہیں بنتا، رسول اپنی کوشش سے رسول نہیں بنتا، رسول اپنے مجاہدوں سے رسول نہیں بنتا، رسول اپنی کاوش سے رسول نہیں بنتا، وہ اپنی ایفرٹ سے رسول نہیں بنتا، وہ اپنی عبادات کے ساتھ رسول نہیں بنتا، وہ اپنے علم کے ساتھ رسول نہیں بنتا، بلکہ رب العالمین جس کے سر پہ چاہتا ہے استفاء اور رسالت کا تاج خود سجا دیتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے آدم بنا کر رسول بنا کر بھیج دے، وہ جسے چاہے نوح بنا کر بھیج دے، وہ جسے چاہے موسیٰ کی شکل میں بھیج دے، وہ جسے چاہے عیسیٰ کی شکل میں بھیج دے، اور وہ چاہے تو کائنات کا سب سے حسین انسان محمد عربی کی شکل میں آخری رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دے۔ یہ اس کا اپنا فضل ہے، یہ اس کی اپنی مہربانی ہے۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ علم کے ساتھ مقابلہ کر لے گا، وہ دولت کے ساتھ
مقابلہ کر لے گا، وہ مرتبوں کے ساتھ مقابلہ کر لے گا، وہ عہدوں کے ساتھ مقابلہ کر لے گا۔ رب کائنات نے فرمایا عہدوں والوں اور دولتوں والوں اور پیسے والوں کو میں نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں تو میں اپنے محبوب کا ودھا والا مکھڑا دیکھتا ہوں، میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا ہوں۔ گویا رسول اللہ چنتا ہے، رسول اللہ منتخب کرتا ہے۔ یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، ادھر سنو۔ پیر تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو بھی موچی دروازہ لاہور میں للکارا گیا تھا، اور للکار کر کے کہا گیا تھا کہ میر علی شاہ مجھے عربی لکھنی آتی ہے، عربی میں تفسیر بھی لکھنی آتی ہے، میرے علم کو تم نہیں پہنچ سکتے، تم کیا تم جیسے ہزار علماء آ جائیں میرے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آؤ اگر تمہیں بہت دعویٰ ہے کہ تم میرے مقابلے میں آ سکتے ہو تو میں عربی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں، لکھوں گا پبلک کے سامنے، اور میرے علی شاہ تو بھی آ، تو بھی عوام کے سامنے عربی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ، اور تفسیر لکھنے کے بعد پھر مقابلہ کرتے ہیں کہ کس نے عربی میں اچھی اور فصیح و بلیغ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے مخاطب کر کے کہا کہ میری بات سن، علم کی بنیاد پر اللہ نے نبوت نہیں بانٹی ہے، علم اور عبادت اور ریاضت کی بنیادوں پر اللہ نے رسالت کے تاج نہیں دیے ہیں، یہ خدا کی اپنی مرضی ہے، جس کو چاہا ہے رسول بنایا اور نبی بنایا ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے نا، پھر کائنات کے کسی شخص کو بھی اللہ نے رسول سے زیادہ علم عطا نہیں فرمایا ہے، سارا علم اللہ نے رسول کو دیا ہے۔ تو پیر صاحب نے اس کو مخاطب کر کے کہا تجھے دعویٰ ہے نا کہ تو عربی لکھنا جانتا ہے، تجھے فصاحت آتی ہے، تیرے پاس بلاغت بیانی ہے، تیرے پاس بلاغت لسانی ہے، ہاں تجھے علم کا دعویٰ، تجھے فن کا دعویٰ، تجھے بیان، خطابت، تحریر، ادب، تقریر کا دعویٰ، چل چھوڑ، تو مصطفیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے، تو مصطفیٰ کے نوکر کا مقابلہ کر کے بتا دے، پھر ہم تجھے جان پہچان لیں گے۔ انہوں نے کہا کیا مقابلہ؟ پیر صاحب نے کہا یہ بات نہیں کہ تو بھی تفسیر لکھ اور میں بھی لکھوں، بات یہ ہے تو اپنے قلم کو رکھ دے، میں اپنے قلم کو رکھ دیتا ہوں، پھر تو اپنے قلم پہ توجہ دے، میں اپنے قلم پہ توجہ دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کس کا قلم اس کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہی خود بخود لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ قلم تمہاری آنکھ کا اشارہ سمجھے، مزہ تو تب ہے کہ ما فی الضمیر تمہیں زبان سے بولنا نہ پڑے، ہاتھ سے لکھنا نہ پڑے، قلم خود لکھے، حروف خود ترتیب میں آ جائیں، لفظ بنے، پھر لہجہ بنے، پھر اسلوب بنے، پھر تاثیر اترے، پھر روحانیت اترے۔ مزہ تو تب ہے۔ وہ جو چیلنج کرنے والا تھا مصطفیٰ کے علم کو، مصطفیٰ کی نبوت کو کہ میں بھی ہوں مقابلے میں، وہ مبہوت الحواس ہو کر دیکھنے لگا۔ تو پیر صاحب جب وہاں سے نکلنے لگے تو انہیں بھی کہا گیا تھا کہ پیر صاحب اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا، اتنا بڑا کیسے دعویٰ کر دیا؟ انہوں نے کہا میں جب نکل رہا تھا گولڑے کی سرزمین سے مصطفیٰ کی نبوت، ان کی رسالت اور ان کے مقام کی حفاظت کے نیت کر کے جس وقت میں نکل رہا تھا تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مصطفیٰ خواب میں تشریف لائے تھے اور آپ نے فرما دیا تھا میرے بچے میری عصمت، میری نبوت، میری ختم رسالت کے تحفظ کے لیے جا رہا ہے، تو جو دل میں آئے کہہ دینا، میرا خدا تیری ہر بات کو سچا فرما دے گا۔ یہ رسول ہے، یہ نبی ہے کہ نبی جس کو توجہ دے، رسول جس پہ نگاہ ڈالے، خدا اس پہ اتنا کرم کر دیتا ہے کہ وہ جو کہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اندازہ کرو خود رسول کا اپنا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ جناب ہائے ہائے، مجھے ایک اور بات یاد آئی ذاکر صاحب، مصطفیٰ کی توجہ کی بات یاد آئی کہ رسول توجہ دے تو اس کے غلاموں کے علم کا مقابلہ نہیں ہے، رسول توجہ دے تو اس کے نوکروں کے حسن کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ آؤ میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں،
ابو جہل کو بھی تو دعویٰ تھا کہ میں حکمت کا باپ ہوں. اس نے کنیت رکھی ہوئی تھی ابو الحکم، حکمت اور دانائیوں کا میں باپ ہوں. لیکن جس وقت اس نے مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کیا، اس نے چہرہ مصطفیٰ کے حسن سے منہ موڑا، اس نے رسالت محمدی سے جس وقت اعراض کیا، پیٹھ پھیری، اس نے کہا میں مصطفیٰ کو نہیں مانتا. رب کائنات نے گلی گلی یہ نعرے خود جناب والا لوگوں کی زبانوں پر اللہ نے جاری کر دیے. جو مصطفیٰ کو نہیں مانتا وہ حکمتوں کا باپ نہیں ہے، وہ جہالت کا باپ ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ مجنون، وہ پاگل ہے. اس کا مطلب ہے خدا نے بھی بتا دیا ہے علم اسی کے پاس ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا، رسول کے دامن سے لپٹ گیا ہے. الرسول، یہ رسول ہیں، انہیں تو ہم نے عطا فرما دیا. ذالک فضل اللہ، اپنا سارا فضل ان کے سر پہ رکھ دیا ہے. فضل باری کا تاج ان کے سر پہ اللہ نے سجا دیا ہے. اب جو ان سے لپٹتا جائے گا حکمتوں کا باپ وہ بنے گا. اسی لیے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کو میں نے شہر علم کا دروازہ کیوں کہا ہے. اس لیے کہ میں علی کو سونگتا تھا، علی مجھے سونگتا ہے، اور میں علی کی زبان کو چوستا ہوں، علی میری زبان کو چوستا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پیدا ہونے کے بعد مصطفیٰ کی زبان کو گھٹی کے طور پہ چوستا تھا، اس کے علم کا مقام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے خلافت کے زمانے میں منبر پہ کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں سلونی اما شئتم، جو تمہارے دل میں ہے تم پوچھتے چلے جاؤ، علی تمہارے ہر سوال کا جواب دے کر جائے گا. جن کی زبان چوسنے والے کے علم کا مقام یہ ہے، خود اس الرسول کے اپنے علم کا کیا مقام ہوگا اور ان کی اپنی عظمت اور شان کا کیا مقام ہوگا. وہ یہ ابو جہل آیا تھا، اس نے بھی امتحان لیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ کو نبوت کا دعویٰ ہے، آپ کو رسالت کا دعویٰ ہے، ویسے رسالت اگر اللہ نے دینی ہوتی تو ان سرداروں کو اللہ دیتا، مجھے دیتا، جن کی اتنی بڑی برادری ہے، جن کا اتنا بڑا خاندان ہے، جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہمارے پاس. ہر سال 2 دفعہ ہمارا تجارتی سامان کروڑوں روپے کی مالیت کا کبھی شام جاتا ہے، کبھی یمن جاتا ہے. اگر نبوت ملنی ہوتی ہمیں ملتی، رسالت ملنی ہوتی ہمیں ملتی. رب کائنات نے اعلان فرمایا ذالک فضل اللہ ہے، میں خدا دولت دیکھ کر، زمین دیکھ کر، جائیداد دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر رسالت نہیں دیتا ہوں. میں خدا اپنی مرضی کرتا ہوں، میری مرضی ہے، میں جس کو جو چاہوں عطا کر دوں. میں نے مصطفیٰ کو ساری کائنات کا حسن دے دیا ہے. تم مانو یا نہ مانو، تمہارے ماننے اور تمہارے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے. مصطفیٰ دنیا میں بعد میں آئے تھے، ان کے حسن کے چرچے آسمانوں پر ان کے آنے سے پہلے ہو رہے تھے، اور ان کے حسن کی خیرات اللہ نے حوروں کو پہلے دی ہوئی تھی، ملک کو پہلے دی ہوئی تھی. اچھا، اس نے کہا جی کہ اگر آپ کو نبوت کا دعویٰ ہے، یہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ میں یہ بتا دوں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود یہ بتا دے کہ میں کون ہوں. میں کون ہوں، میرا تعارف کیا ہے، میرا انٹروڈکشن کیا ہے. Who am I؟ میں کون ہوں. اگر وہ چیز بتا دے تو پھر کیا تم مان لے گا؟ انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں، جو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، اللہ رسول سے وہ کام بھی کروا دیتا ہے. اللہ رسول کو اس کام کی قدرت بھی دیتا ہے. مجھے بتاؤ، تم زور مارو ساری دنیا کے سائنسدانوں، تم پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نہیں نکال سکتے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی ہے. تم سارے سائنسدان زور مارو، سوائل سائنسز پڑھنے والوں، زمینی سائنس کو پڑھنے والوں، تم زور مارو نا. تم زمین پر ڈنڈا مار کے 12 چشمے نہیں نکال سکتے، لیکن موسیٰ نے اپنا عصا، اپنے ہاتھ کا ڈنڈا مارا تھا اور 12 چشمے نکالے تھے. تم سارے طبیبوں اور ڈاکٹروں زور مارو، تم کسی مریض کے اوپر ہاتھ پھیر کر شفا نہیں دے سکتے، لیکن عیسیٰ نے جناب بیماروں کے وجود پہ ہاتھ پھیرا تھا اور شفا ملی تھی. تم سارے سائنسدان زور مارو نا، تم اپنا ہاتھ پانی کے جگ میں ڈالو، پھر باہر نکالو،
تمہاری انگلیوں سے تم چشمے جاری نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کی 5 انگلیوں سے چشمے جاری کیے ہیں۔ یہ الرسول ہے، یہ النبی ہے۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہے کہ جو کام حضور نے فرمایا او ابو جہل عام انسان کے بس کا روگ نہیں ہوتا، اللہ وہ کام بھی اپنے رسول سے کروا لیا کرتا ہے، اللہ وہ کام بھی اپنے نبی سے لے لیا کرتا ہے۔ اور جب اس نے کہا کہ جی اچھا چلیں مجھے چیلنج قبول ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کی مٹھی میں جو بند کنکریاں تھیں ان پہ توجہ دی۔ اب یہ توجہ رسالت کی توجہ تھی، یہ توجہ یہ نبوت کی توجہ تھی، اور نبوت رسالت کی توجہ، اور ادھر سے جس وقت کرنٹ ان بے جان اور بے زبان پتھروں کو ملا، جس وقت یہ نور یہ توجہ ملی تو وہ پتھر اس کی مٹھی کے اندر بھن 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 کی آواز اس کو آنے لگی، مٹھی کانپنے لگی، وہ گھبرا گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا گھبرا نہ، یہ مٹھی اپنے کان کے قریب کر۔ اس نے اپنے کان کے قریب کیا تو کہنے لگا اللہ کی قسم یہ تو مٹھی سے آواز آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ لیکن یار یہ بھی بات یاد رکھو، جس کے نصیب پر تالے پڑ جائیں اس کا کیا بن سکتا ہے؟ جس کے دل پر قفل لگ جائیں اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ خدا جس سے راضی نہ ہو، یہ سارا کچھ دیکھ کر کے بھی اس کو نور ہدایت میسر نہ ہو سکا۔ ہاں جناب والا، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ الرسول یہ ہوتا ہے کہ وہ توجہ رسالت کی پتھر پہ ڈال دے تو پتھر بولنے لگ جاتے ہیں۔ اب میں ایک نتیجہ اخذ کرنے لگا ہوں، بے جان پتھر ہے، مردہ پتھر ہے، مردہ پتھر ہے اور بے زبان پتھر ہے، نہ وہ سنتا ہے نہ وہ بولتا ہے، لیکن رسول اگر اس پہ توجہ کرے تو وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے۔ اگر رسول پتھر پہ توجہ کرے تو پتھر